بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ان کے جوابات، علماء عرب کے خاص طور پر جوابات. السلام علیکم عاقل صاحب، کیا حال ہے آپ کے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز کی پہلی رکعت سے نہیں ملی اور وہ رکوع میں چلا گیا تو اس کی یہ رکعت تو نہیں ہوئی، مگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس کو اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب جو امام کی دوسری رکعت ہے تو مقتدی جس کی پہلی رکعت نہیں ملی، اس کی یہ پہلی رکعت ہوگی، تو وہ جو امام کی دوسری رکعت ہے اس میں بھی وہ اتحیات پڑھے گا. اس کے بعد جو امام کی تیسری رکعت ہوگی، مغرب کی نماز کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں، یہ جو امام کی تیسری رکعت ہوگی تو جو مقتدی ہے جس کو پہلی رکعت نہیں ملی، وہ اس کی دوسری رکعت ہوگی تو کیا اس میں بھی وہ اتحیات پڑھے گا؟ اور امام کی تو تیسری رکعت ہے وہ، تو اس میں تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور مقتدی کیا پڑھے گا اس میں؟ اس کی دوسری رکعت ہوگی تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ کوئی سورت ملائے گا یا صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا، پھر یہ اتحیات پڑھے گا، پھر اس کے بعد اپنی محترمہ بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اسے ایک رکعت ملتی ہے، مغرب کی ایک رکعت ملی، وہ اپنی نماز کیسے پوری کرے گا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کروں گا. ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع علي محمد، يقول في سؤاله هذا: إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام، وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين؟ نرجو الإفادة. یہاں بھی جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک رکعت اسے ملی ہے اور وہ کس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا. يظهر لي أنه يريد بالسجدة الركعة. نعم، يعني إذا أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب فإنه بقي عليه ركعتان. اگر مقتدی کو ایک رکعت ملی ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے. فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. اگر امام نے سلام پھیر لیا ہے تو وہ کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کرے گا، يقرأ فيها الفاتحة اس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا، وما تيسر من القرآن، قرآن کریم کا جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھے گا. ثم إذا سجد جلس للتشهد الأول. اگر وہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرے گا رکوع کے بعد، تو پھر اسے تشہد میں بیٹھے گا، ثم قام پھر وہ کھڑا ہو جائے گا بعد أن يقرأ التشهد الأول وأتى بالركعة الثالثة، اور پھر اس کے بعد وہ تیسری رکعت پوری کرے گا مقتصرا على قراءة الفاتحة فقط. اور اس تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس کو فقط کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھ لیتا ہے اس میں بھی کسی دوسری سورت کا اضافہ کر لیتا ہے تو یہ بھی فتویٰ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں. وقد توهم بعض العامة في هذه المسألة فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون تشهد أول. بہت سے لوگوں کو یہ وہم رہتا ہے کہ جب وہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اپنی ایک رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پالی ہے تو وہ 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں
اس میں تشہد میں نہیں بیٹھتے بلکہ 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، وهذا خطأ، یہ غلط ہے، لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتیب الصلاة. اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اس نے گویا کہ جو نماز کی ترتیب ہے اس کی مخالفت کی ہے، والصلاة تقرأ أولا بأول، اور جس طریقے سے ترتیب ہے اسی طریقے سے اسے ادا کرنا چاہیے. ركعة فإنه إذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام صارت الركعة التي بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية. کیونکہ امام کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آخری رکعت اگر اس نے پائی ہے تو گویا کہ امام کی وہ آخری رکعت تھی، لیکن مقتدی کی وہ پہلی رکعت تھی، اس لیے اسے پہلی مکمل کرنے کے بعد دوسری کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس نے یہاں امام کے ساتھ چونکہ آخری رکعت میں اس سے شامل ہوا ہے، وہاں تشہد امام پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ تشہد پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور وہ دوسری رکعت کو جب اپنی پوری کرے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد قرآن کریم جو اس کو یاد ہے وہ پڑھے گا، اور پھر تشہد میں بیٹھ جائے گا دوسری رکعت کے بعد، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا اپنی تیسری رکعت مکمل کرنے کے لیے. فيتشهد، يجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وأما قوله هل يجهر فيها بالقراءة فنقول إن كان لا يشوش على أحد لو جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر. اور پہلی رکعت چونکہ اس نے امام کے ساتھ پائی ہے اور 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں اس کی، تو اس میں دوسری رکعت میں چونکہ جہرن قرات کرنا مسنون ہے، اگر وہ چاہے تو جہری نماز پڑھ سکتا ہے اگر مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، یا اتنی آواز سے جو کہ کسی کی کو تکلیف نہ دے اور ڈسٹربنس کا سما نہ پیدا کرے، تو ایسی صورت میں وہ نماز زور سے ادا کر سکتا ہے مغرب کی دوسری رکعت. الركعة الأولى التي يقضيها، أما وہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، الثانية التي يقضيها فهي ليست محل جهر. اور تیسری جو رکعت ہے جو وہ پڑھے گا لاسٹ میں تشہد کے بعد اس کی تیسری ہوگی، تو وہ اس میں چونکہ عام طور پر مسنون یہ ہے کہ خاموشی سے ادا کی جاتی ہیں. وأما إذا كان يشوش على من حوله من الناس فلا يجهر. اگر اس کے زور سے پڑھنے سے تشویش پیدا ہوتی ہے مسجد میں اور لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اسے زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، لأن الجهر سنة والتشويش مؤذي للغير مفسد عليه ذكره. کیونکہ جہرن نماز پڑھنا سنت ہے، اور تشویش اگر پیدا ہو جاتی ہے، تکلیف اگر کسی کو اس کی وجہ سے ہوتی ہو تو وہ مناسب نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا جو سوال میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ پہلی رکعت امام کے ساتھ اس نے پائی اور اب وہ بیٹھ گیا ہے، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھا ہے، پھر تیسری رکعت بھی پڑھ کر بیٹھا ہے، تو اس نے گویا کہ دونوں رکعتیں اپنی امام کے ساتھ پالی ہیں. اب باقی ہے اس کی تیسری رکعت جو آپ کا سوال ہے، تو اسے تیسری رکعت میں وہ چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے، اور وہ چاہے تو خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے. اس میں تینوں رکعتوں میں جیسے آپ کو یہ تشویش پیدا ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھنے میں آپ پریشانی آپ کو ہو رہی ہے کہ ہر رکعت کے بعد تشہد ہے، جی ہاں، ہر رکعت کے بعد اس لیے تشہد وہ پڑھ رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ ترتیب ہے نماز کی، اس ترتیب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ترتیب نماز کی رہ جاتی ہے تو پھر وہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، میری نماز کی بھی اصلاح فرما دے اور آپ کی نماز کی بھی اصلاح فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.